بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کیسی ہے؟ جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ زمین زعفران اور عنبر کی ہے۔ کنکریوں کی جگہ موتیاں اور جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے، جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شراب اور اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے، وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ خدمت میں ہزاروں صاف ستھرے غلمان اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جنت کی کیفیت میں سے ایک یہ کہ وہاں کا موسم کیسا ہوگا۔ قرآن شریف سورہ دہر آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں کہ نہ وہ سورج کی تپش اور نہ سردی کی شدت کا معاملہ دیکھیں گے، نہ سورج نہ چاند، حتیٰ کہ نہ دن نہ رات۔ اللہ کے عرش سے آنے والی روشنی سے کچھ صبح اور دوپہر کے فرق کا علم اہل جنت کو ہوگا۔ معتدل موسم ہوگا، درخت بہت ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے سائے میں تیز رفتار گھوڑ سوار شخص 100 برس تک بھی چلتا رہے تو کبھی وہ سایہ ختم نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اور بھی درخت ہوں گے جن کی شاخیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور مختلف اقسام کے بھی درخت ہوں گے۔ ایسے درخت بھی جس سے لباس میسر آئے گا۔ پھر درخت پھل دینے والے بھی ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے پھل جھکے ہوں گے۔ تم تخت پر مزے سے بیٹھے ہو، تمہارا دل چاہا کہ درخت میں جو پھل لگا ہوا ہے اسے میں کھا لوں۔ اس درخت کی شاخ جھکے گی اور تم اس کے پھل کو حاصل کر لو گے۔ کبھی خدمتگار بھی تو کچھ پیش کریں گے، کبھی ایک پھل اور کبھی دوسرا۔ لگا کہ وہی لے کر آ گیا، وہ کہے گا اسے کھاؤ۔ وہ کہے گا کہ تو نے یہ پھل پہلے بھی تو کھا لیا تھا۔ کہے گا پہلے جو کھا لیا ہے یہ وہ نہیں ہے، کھاؤ تو صحیح، ویسا ہی لگتا ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت 25 میں فرماتے ہیں، جب پھلوں میں سے کوئی رزق کی طور پر کھانے کو دیا جائے گا، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ اسے اس سے ملتا جلتا پھل دیا گیا ہوگا۔ ہر مرتبہ ذائقہ مختلف ہوگا، بے شمار ذائقے ہو جائیں گے، آپ پریشان ہوں گے۔ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، تبھی تو جنت سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کان نے کبھی سنا نہیں، اور کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال تک نہیں آیا۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ جنت کے محلات کو ہم اپنا کیسے بنائیں۔ کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہماری کھیتیاں ہوں اور کئی ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہمارے باغات ہوں۔ معراج کی شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام پیش کیا۔ انہوں نے جواب بھی دیا ہوگا اور کہا ہوگا، اے میرے بیٹے، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ ابراہیم خلیل اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سلام کہلاتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنی امت کو بتانا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جنت کے درخت ہیں۔ تم ایک بار سبحان اللہ کہو تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ کہو تو ایک درخت، اللہ اکبر کہو تو ایک درخت،
گویا اس کلمے کی ادائیگی سے جنت میں 4 درخت ہو گئے۔ جہاں درخت ہوں وہاں پرندے بھی تو ہوتے ہیں، جنت میں بھی پرندے ہوں گے جن کا گوشت جنتی کھائیں گے۔ جس پرندے کا گوشت وہ پسند کریں گے وہ انہیں ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے الکوثر کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے اوپر پرندے ہیں جو الکوثر سے پانی پیتے ہیں۔ ان پرندوں کی گردن اونٹ کی گردن کی طرح ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پرندے تو بڑے مزے کر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مزے اڑا رہے ہوں گے، ان سے زیادہ وہ مزے کریں گے جو ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے۔ قرآن سورہ واقعہ آیت نمبر 56 میں گوشت کھانے کا ذکر یوں بیان فرماتے ہیں کہ وہ پرندوں کے گوشت میں سے کھائیں گے جو وہ پسند کریں گے۔ انہی جنتیوں میں وہ بھی ہوں گے جن کے گھر والے ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے، وہ گھر والے جو دنیا میں ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے رہیں۔ قرآن سورہ طور آیت نمبر 21 میں بیان کرتا ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ جنت میں مختلف درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نیچے والے درجات والوں کو اوپر والوں سے ملا دیں گے اور یوں جنتی خاندان کو جمع فرما دیں گے۔ سورہ رعد آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا کہ ہمیشہ کے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور اولادیں، ہم انہیں بھی ان کے ساتھ داخل کر دیں گے۔ آج دنیا میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کل جنت میں بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں میں جنت کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان اور اس کے تقاضوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل اللہ ہمارے خاندان کو بھی جنت میں ہمیشہ کے لیے جمع فرما دے۔ قرآن جنت والوں کی اعزاز کے لیے کہتا ہے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا۔ سورہ حم میم السجدہ آیت 31 میں ارشاد ہوا کہ جو تمہارے جی چاہیں گے اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، اور جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ جنت کی افضل ترین نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے اللہ انہیں مخاطب کر کے فرمائیں گے، مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ تو جنتی جواب دیں گے، کیا تو نے سرخرو نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت عطا نہیں کر دی؟ اب بھلا کس چیز کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ پھر پردہ اٹھے گا اور جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اور اس سے زیادہ محبوب کوئی اور نعمت ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو معاف فرمائے اور نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔